فرماتے ہیں اے طارق ہم جنب العلی والوجہ الرضی والمنحل الروی والصراط السوی ہم الوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی عفو رضاہ وہم سر الواحد والعہد فلا یقاس بهم من الخلق احد خاصۃ اللہ وخالصتہ وسر الدیان وکلمتہ وباب الایمان وکعبتہ وقدرۃ الرب ومشیتہ مفزع العباد فی الدواہی والحاکم والعامر والناہی محیمن اللہ علی الخلائق. جلدی تشریف رکھیے. وهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية المشرقة من شمس الإسمة الفاطمية في سماء العظمة المحمدية والأغصان النبوية النابتة في الدوحة الأحمدية والأسرار الإلهية المودة في الحياقل البشرية اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار. مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العز والجمال وباسمه تسبح الأطيار وتستغفر لشيتهم الهيتان في لجج البحار وإن العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. جیتے رہو, یہی حق ہوتا ہے سننے کا. بس میں راضی ہو گیا, اب کہو تو ممبر چھوڑ دوں. اچھا میں دعا کرنا کہ میں زیادہ لمحے یہاں بیٹھ سکوں. ترجمہ سن لو اور اسی کا ترجمہ سنبھال لو نا, تو باب امامت میں کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی. فرما ہم جنب العلی والوجہ الرضی والمنحل الروی والصراط السوی. فرما اللہ کا بلند و بالا پہلو ہوتا ہے امام, اور اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہوتا ہے امام, اور مخلوق خدا کو سیراب کرنے والا چشمہ ہوتا ہے امام. والصراط السوی, اور سیدھا دہلیز فردوس تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے امام. فرمایا میرے دوستو یا نہیں؟ پچھلے احباب گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ جیتے رہو, بس کبھی کبھی سارے ہلا دینا. والوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی عفوہ ورضاہ. فرما اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی یہی ہوتا ہے, اور اس سے معافی مانگنے اور اس کی مرضی معلوم کرنے والا پیوند بھی امام ہوتا ہے. والوصلۃ الی عفوہ ورضاہ, عفو الہی اور رضا کبریائی. کس طرح معلوم ہو اللہ کی رضا؟ دیکھیں, آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور تھوڑی دیر آپ سوچ میں پڑے تو میں نے کہنے دیا 12 کیوں بج گئے, تو مجھے حسین صاحب پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. یعنی چہرہ ہی ایسی حقیقت ہے جو بتاتا ہے کہ چہرے والا کب راضی ہے.
تو یہی کچھ میرے مولا طارق بن شہاب سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ بدن تو رکھتا نہیں، اس کے ہاں جسم تو ہے نہیں کہ پتہ چلایا جا سکے کس سے ناراض ہے کس سے راضی ہے۔ اس نے اپنے رضا و غضب کے معیار کے لیے 14 چہرے بنائے۔ عظمت للہ، جیتے رہو۔ خاصۃ اللہ و خالصتہ، اللہ کا خاصہ بھی ہوتا ہے امام، اور اللہ نے جو چیز اپنے لیے خالصتاً رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہوتا ہے امام۔ وَسِرُّ الدَّيَّانِ وَكَلِمَتُهُ، دین عطا کرنے والی ذات کا راز ہے امام، دین عطا کرنے والے کا کلمہ ہے امام۔ باب الایمان وکعبتہ، اب بھوگے شاہ جی میرا حق ہے، حالانکہ میں نے پہلے ممبر سے کہا تھا کہ طبیعت بحال نہیں تھی میری، مگر میں بخل نہیں کرتا، میری عادت کو جانتے ہو، میں تو جبر کی آخری حد تک چلنے کا عادی ہوں، لیکن حسنین صاحب اب میرا حق ہے کہ میں دیکھوں کون کس پانی میں ہے۔ علی کہتے باب الایمان وکعبتہ، ایمان کا دروازہ بھی امام ہے اور ایمان کا کعبہ بھی امام ہے۔ عابد درستی کر لو، میرا مولا نبی کا غلام نہیں عبد ہے۔ غلام تو کبھی نافرمان بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، غلام کبھی فرما بردار کبھی نافرمان، لیکن میرا مولا غلام نہیں عبد۔ اور ویسے بھی حسنین صاحب کسی غلام کے لیے رسول کہے گا لحموں کا لحمی، اب بات جو کہ آ گئی ہے اور آئی کو چھوڑنا غضنفر کی عادت ہی نہیں۔ یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا، لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا، فرماتے نا کہ میرا گوشت تیرا تو پتہ چلتا کہ علی کا رشتہ جوڑ رہے ہیں اپنے ساتھ، فرمائے نے تیرا گوشت میرا، تاکہ پتہ چلے کہ میں رشتہ جوڑ رہا ہوں علی سے۔ وہ دموں کا دمی، تیرا خون، نہیں 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 نہیں۔ اب یہاں چونکہ برادران اہل سنت بھی اس حقیر کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے مولوی تک غضنفر کا یہ سوال ضرور لے جائے، کیونکہ یہ حدیث 73 فرقوں کی کتابوں میں ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ اور کون ہے وہ جاہل جو اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہر بیٹے کے بدن میں خون باپ کا ہوتا ہے۔ علی کے بدن میں خون ہے ابو طالب کا، اور رسول کہہ رہا ہے تیرا خون میرا، کیا کافر کے خون کو اپنا خون کہا ہے رسول؟
سلیمان کی طرح ہے تیرا کام ماننا، سوچنا نہیں. انسان ہے، انسان ہے، انسان کی طرح آتے ہیں ہر دور میں منکر غدیر کے چہرے بدل بدل کر شیطان بھی. جیتے رہو. علم تھا رسول کے کہ کل میرے محسن کو، میرے دین کے محسن کو معاذ اللہ لوگ کافر کہیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ علی تیرا خون جیتے رہو. ہاں ویسے باخدا میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ تم سے راضی ہو، میرا مولا تم سے راضی ہو. ہاں لیکن مجھے نظیر دو تین باتیں نہیں بھی سنو گے تو یہ تو جبرن سناؤں گا. باب الایمان وکعبتہ، فرمایا ایمان کا دروازہ بھی ہوتا ہے امام، اور شادباش کعبہ بھی. تمہارا کعبے سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ نہیں، میں نے بات کہہ دی، جو سمجھ گئے انہیں میں کہتا ہوں وہاں، اور جو نہیں پہنچے تمہیں بھی تھوڑا روش ادراک پہ اور آگے چلانا چاہتا ہوں. بھئی دو کام تو ہر بندہ جانتا ہی ہے جو کعبے کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، 5 دفعہ دن میں روزانہ، اور کم از کم 1 دفعہ زندگی میں. پنجگانہ نمازیں کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ حج کہاں کرتے ہو؟ اور میرا مولا کہہ رہا ہے امام ایمان کا کعبہ. تو سجدہ کرتا ہے کعبے کو، ایمان سجدہ کرتا ہے علی کو. اللہ اکبر. تیری حج کعبے اور ایمان کا حج علی. علی کی ذات. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ نبی صاحب میں چھوڑ کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تو رات گزر جائے گی. اعلام الہدی ورایتہ، ہدایت کا پرچم بھی ہوتا ہے امام اور نشان بھی. یعنی چھوٹا جھنڈا بھی اور بڑا جھنڈا بھی، دونوں امام. یہ پھر کتاب سامنے کرتا ہوں، آؤ ممبر پہ دیکھو. ذات واجب کی قسم، ویسے بھی جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اس حرام زادے کی بخشش کیا ہے. اور ہم تو صدیوں سے احتجاج یہی کر رہے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آؤ دیکھ لو، امیر کائنات فرما رہے ہیں امام کی تعریف کرتے ہوئے طارق سے، قدرت الرب و مشیتہ، رب کی قدرت بھی ہوتا ہے امام اور اس کی مشیت بھی. نہ بکے شاہ جی، اکثریت کے سروں سے گزر گیا جملہ. مشیت کے نقوی سے معنی کیا ہے؟ چاہنا. چاہنا چاہنا. اگر اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی. اور اللہ کی چاہت کا نام ہے امام. کتاب کا آغاز بھی امام، اللہ اکبر، اور کتاب کا اختتام بھی امام. وفصل الخطاب ودلالتہ، ہر بولی بولنے والے کی بولی بھی امام. اللہ اکبر.
اتفاقاً اس وقت نہیں لا سکا میں ساتھ، لیکن مکے شاہ صاحب کی کوٹھی پہ پڑھی ہے کتاب، بہاولپور سے ساتھ آئی ہوئی ہے، صبح دیکھ لینا، جلدی ہو تو بے شک ابھی چلنا۔ علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب جی۔ کسی چھوٹے موٹے بندے کا نام نہیں لیا میں نے، ناز تھا شیخ صدوق کو کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا۔ جی جی، وہ بندہ، انہوں نے حدیث لکھی ہے علل الشرائع میں، میں نے کہا نا ہر بولی بولنے والے کی بولی کا راز ہے امام۔ فرماتے کہ مفضل نے تیرے امام ششم سے پوچھا، مولا ایک مسئلے پہ میں بڑا پریشان ہوں، کیا؟ میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے گہوارے میں سوئے ہوئے، جو ابھی بول نہیں سکتے، سوئے سوئے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہنستے ہیں نا، دیکھا ہے کبھی؟ شرما کیوں رہے ہو؟ بہرحال پہلے سطور میں نے جس کو جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا۔ ہنستے ہیں بابا بچے، میں نے خود دیکھا ہے کئی بار گہوارے میں نیند میں ہنس رہے ہیں۔ مولا بظاہر کوئی وجہ نہیں، کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی بانڈ نہیں نکلا اس کا، اور ہنس رہا ہے، اور کوئی تکلیف نہیں، کسی نے چٹکی نہیں لی اور رونا شروع ہو گیا، وہ بھی نیند میں۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ۔ حوالہ میں نے دے دیا، حرف کی کمی بیشی ہو کل ممبر پہ نہ دینا، میں اپنی زبان کاٹ کے یہیں رکھ کے چلا جاؤں گا زندگی بھر کے لیے گونگا ہو کر، ورنہ توفیق ہدایت مانگ لینا۔ فرماتے ہیں مومن طفل فی شرق ارض او غربها الا وشر الامام وجنوزه فبقاؤه لغیبت شخص الامام وسحقه اذا اقبل علیہ۔ فرمایا کوئی بچہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھتا بھی ہے، اس سے سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ چھوڑ دوں اللہ و یرا الامام جعفر نقوی وہ یناجی ہے، امام کو دیکھتا بھی ہے، سرگوشیاں بھی کرتا ہے۔ جب تک امام اس سے باتیں کرتا رہے بچہ مسکراتا رہتا ہے۔ اور جب امام چلا جائے تکلیف نہیں، فراق امامت میں روتا ہے۔ کسی بچے جتنا ہی پہچان لیتا تو اگر امام کو۔ العظمت للہ، ہر بولی بولنے والے کی دلالت ہوتا ہے امام۔ بات بول تو نہیں گئی؟ فصل الخطاب والدلالتہ، ہر بولی، اور یہ تو میں نے حضرت بچے کی بات کی، پرندوں کی بولی کی دلالت امام۔ اللہ اکبر۔ امام چہارم مصلی پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سامنے کبوتروں کا جوڑا پھر رہا ہے، ابو حمزہ صومالی راوی ہے، کبوتر نے ہٹرگوں کی، امام ہنس دیے۔ اللہ، ابو حمزہ دیکھ رہا تھا، مولا ہنسے کیوں؟ پر میں جانتے ہو کبوتر نے کیا کہا ہے؟ یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا، یا ارسی انت احب الی من کل شیء الا ھذا الجالس۔ یہ اپنی مادہ سے کہہ رہا تھا، تو مجھے کائنات کی ہر شے سے پیاری ہے سوائے اس کے جو مصلی پہ بیٹھا ہے۔
والے کی بولی کی دلالت ہے امام. مجھے جیسے میں نے پیغام پہنچا دیا. اب ارادے کیا ہیں آپ کے سامعین کے؟ ادھر والوں آپ کے ارادے 6 آدمیوں کا ارادہ ہے, پڑھو, باقیوں کی خاموشی بتا دیے کہ چھوڑ دو. وحفظتہ, وحی کا خزانہ دار ہوتا ہے امام, اور وحی کا محافظ ہوتا ہے امام. میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا, میری مدد کرتے رہنا. خزانہ دار پیر جی کیا ہوتا ہے؟ خزانچی. منشی نظیر خدا تیرا بھلا کرے. آدھی مشکل تو تم نے میری حل کر دی, آدھی حسنین صاحب کی واہ نے حل کر دی, آدھی تمہارے جملے نے. اب تھوڑی سی مدد اور کر دینا. خزانچی اسی کو کہتے ہیں عربی میں خازن. اب بگے شاہ صاحب کا ایک خزانچی ہے, اگر میں غلط ہوں تو ٹوک دینا, میں پھر درستی کر لوں گا. ایک کمرے میں انہوں نے بستر رکھے ہوئے ہیں, چارپائیاں رکھی ہوئے ہیں, آٹے کی بوریاں رکھی ہوئے ہیں, گھی کے ٹین رکھے ہوئے ہیں, راشن رکھا ہوا ہے, سامان رکھا ہوا ہے, اور اسے بنایا ہوا ہے سٹور. اس کو تالا لگا کے چابی دے دی ایک بندے کو, وہ ہے خازن. اب مجھے آٹے کی ایک بوری چاہیے ان کے سٹور سے. میں گیا, مکیش شاہ صاحب ایک بوری آٹا چاہیے. اچھا تھوڑی دیر انتظار کیجئے, چابی والا آ جائے. اللہ اکبر. اب میں بگڑ گیا. باجی شاہ مکیش شاہ صاحب, بس یہی کوئی چیزیں تھے آپ کی میرے دل میں. یہ چابی والے کا محتاج کر رہے ہیں مجھے, بوریاں نوٹوں کی بھر کے مجھے آپ دے دیتے, ایک بوری آٹے کی نہیں دے رہے. اور قبلہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ 50 بوری لے جائے, لیکن کیا کروں, چابی خود دے بیٹھا ہوں اسے. اللہ اکبر. اب یا تو میں اسے چابی واپس لوں, پھر کسی کو دینا پڑے گی, اس کی بھی تو انتظار کرنا پڑے گی. جب وہ نہ ہوا تو امام کیا ہے؟ وحی کا خزانے دار. تو اب وحی کسی کوٹھے میں ہے, کمرے میں ہے, سٹور میں ہے, پردے میں ہے, جہاں ہے مجھے کچھ خبر نہیں. بہرحال اس کی چابی اللہ نے امام کو دے رکھی ہے. اب وحی کی ضرورت آدم کو ہو یا عیسیٰ کو, جب تک چابی والا آئے نہ جبریل جائے نہ نبی کو. ٹھیک ہے نا. یہ خزانہ دار جو ہے, بس اسی لیے میں نے اہم ترین جو جملے تھے ان کے ترجمے کیے, تاکہ اگر کچھ لمحے کم بھی پڑھوں میں تو کم از کم حقائق کے موتی اتنے ہی آپ کی جھولی میں ہونا چاہیے جتنے کے روزانہ ہوتے ہیں. فرمایا اے طارق, یہ جو امام ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں. فہم القواقب العلویہ والانوار العلویہ المشرقۃ من شمس العصمۃ الفاطمیہ فی سماء العظمۃ المحمدیہ. یہ علوی ستارے ہوتے ہیں, یہ بلند و بالا نور ہوتے ہیں, یہ عصمت فاطمہ کے آفتاب سے روشن کیے ہوئے وہ کواکب ہیں جو عظمت محمدی کے آسمان پہ چمکتے ہیں.
والاسرار العلویہ، آؤ دیکھو، والاسرار العلویۃ المودعۃ فی الحیاء للبشریہ، اور امام بشری جسموں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ عظمت اللہ، اللہ کے راز۔ ہمیں ایک دوسرے کے رازوں کی خبر نہیں۔ میرے دل میں کیا ہے جانتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے مجھے ککھ نہیں پتا، جب تک میں نہ بتاؤں یا تم نہ بتاؤ۔ تو امام تو ہوتا ہے اللہ کا راز، جب تک اللہ نہ بتائے مجھے کیا خبر؟ تم کیا جانتے ہو؟ توجہ سار اٹھانا۔ اسمہم مکتوب، اب میں کوئی سب رک کے پڑھوں گا۔ اسمہم، نجم شاہ جی، اسمہم مکتوب علی الاحجار وعلی اوراق الاشجار واجنحۃ الاطیار وابواب الجنۃ والنار وعلی العرش والافلاک واجنحۃ الاملاک وعلی حجب الجلال وسرادقات العز والجمال۔ فرمایا یہ جو امام ہیں 12، ان کے نام پتھروں پہ لکھے ہوئے ہیں، درختوں کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں، پرندوں کے پروں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا علی تیری ذات بہتر جانتی ہے، میری طبیعت بحال نہیں، پھر بھی میں بخل نہیں کر رہا، اپنے موالیوں سے خود پوچھ لینا۔ کتاب حوالہ سن لو، کتاب کا نام ہے الدر الثمین۔ اس وقت میں نے قسم کھائی ہے کہ اتنی بات بھی بغیر حوالے کے نہیں کرنی، تاکہ دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھرو۔ پہلے تو مرشد الدین میں جان کے حوالہ نہیں پیش کرتا تھا، پتہ ہے کیوں؟ میری باتیں حسرین صاحب مجھ سے سن کر اور پھر میرے سامنے کہنا، ہماری محنت ملاحظہ کیجئے۔ جی جی، تو پھر اسی لیے میں نے حوالہ دینا چھوڑ دیا کہ اگر تمہاری محنت ہے تو بتاؤ کہاں سے پڑھ رہے ہو۔ ہاں، لیکن اس عشرے میں ایک ایک بات کا حوالہ دوں گا، لیکن دوں گا اسی عشرے میں، اگلے سال سے پھر پرانی کہانی۔ نہیں، میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو۔ کیا نام بتایا میں نے کتاب کا؟ الدر الثمین۔ جمیل شاہ تیرا محلہ جاگ رہا ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ جمیل شاہ میرا سب سے بڑا صحابی ہے، اس کی بات پہ بڑا بھروسہ ہے مجھے۔ مان لیا جی میں نے سارا محلہ، بلکہ میں نے سارے مجمع کے بارے میں باہر والوں کے لیے بھی مان لیا، سب جاگ رہے ہیں۔ الدر الثمین کتاب ہے۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ ایک پرندے پہ غضبناک ہو گئے تھے حضرت سلیمان بن داؤد۔ شاد باش کس پہ؟ ہدہد پہ، ہدہد پہ۔ اچھا، یہ ناراض کیوں ہوئے تھے ہدہد پہ؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو اسی ہدہد کو بلاتے تھے سلیمان، دیکھ پانی کہاں بہ رہا ہے زمین کے نیچے، تو یہ بتاتا تھا یہاں سے لہر گزر رہی ہے، وہاں جنات سے کہہ کے چشمہ کھدواتے وضو کرتے۔ اللہ کا نبی ہدہد کا محتاج ہو شرک نہیں ہے، میں علی کا محتاج ہو جاؤں شرک ہو جاتا ہے۔ جملہ مترجہ تھا، تو ہدہد پہ ناراض ہوئے، اور ناراضگی کا عالم کیا؟ یا ذبح کر دوں گا، لا ذبح نہ، قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، اور لعذبنہ عذابا شدیدا، یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ جی، اور حسنین صاحب یہ کوئی چھوٹا موٹا نبی تو ہے نہیں،
دین دنیا کا بادشاہ ہے. دین کا بادشاہ یوں ہے کہ حجت خدا ہے، اور دنیا کا بادشاہ اس طرح سے ہے کہ روئے زمین کا شہنشاہ ہے، تاج سر پہ ہے. آ گیا بیچارہ ہدہد کہیں سے اڑتا اڑاتا. کہاں تھا؟ جلدی بتا جلدی بتا، ورنہ میں نے قسم کھا رکھی ہے یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اولیات علی بے سلطان مبین، یا کھلم کھلا عذر بیان کر اپنی غیر حاضری کا. اب ان میں قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں. اب مان نہ مان تیرا ایمان، روش سلمان پہ چل یا راستہ شیطان پہ چل. ہدہد نے حقارت بھرے لہجے میں کہا اللہ کا نبی بن، تڑی نہ ڈال. اللہ کا نبی بن کے عذر پوچھ، یہ بادشاہوں والی تڑیاں نہ دے مجھے. اوے اپنی جسامت دیکھیے اور میری شہامت دیکھیے، اپنی قیمت دیکھ، میری سلطنت دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، میرا اقتدار دیکھ. میں سلیمان بن داؤد ہوں، ذبح کر ڈالوں گا. اللہ کا نبی کیوں خواہ بار بار اپنے درباریوں کے سامنے پردے اٹھواتا ہے؟ انک لن تقدر علی ذلک، تیری قدرت ہی نہیں مجھے ذبح کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا چلے گئے ہو؟ سلیمان بن داؤد سے ہدہد اتنا سا، چڑی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا نا، چڑیا سے، ہاں چڑیا سے تھوڑا سا بڑا. اور سلیمان سے کہہ رہے تیری قدرت ہی نہیں. آخر نبی تھا، کہنے لگا اوئے کس کھونٹے پہ، یہ کس کھونٹے پہ ناچ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم. کس کا جس کا جو جی چاہے وہ مان لے. ایمان والوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. کہنے لگا کیا مارے گا تو مجھے؟ پر پھیلا کے کہتا ہے مکتوب علی جنوہی بخط سریانیت علی ولی اللہ. بسم اللہ. چڑیا جتنے ہدہد کے پر پہ علی کا نام آئے، سلیمان جیسے نبی کے خنجر سے نہیں ڈرتا، اور تیرے دل میں یا علی لکھا ہوا ہو جہنم سے ڈر رہا ہے. کوئی صاحب کی بلا ظاہر ہے، چونکہ حدیث میں یہی آیا ہے. ہاں خطہ بلا کاتب ولا قلم، دنیاوی کاتب کے قلم سے نہیں لکھا گیا. جی جی ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، سورہ حجرات ہے. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں نے ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے پسند بھی کیا ہے اور تمہارے دلوں کو زینت بھی دی ہے ایمان سے. اور ایمان نام ہے میرے مولا کا. جی ظاہر ہے زبانی دعویٰ کرنے کا نام تو علی والا ہونا نہیں ہوتا نا. ہاں جو حقیقی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، نہیں ڈر سکتا کسی سے، بس سمیٹ لیا.
اور گرتے پڑتے میں نے وقت فضائل کا کم از کم پورا کر ہی لیا ہے. سر اٹھانا باہر والو تم بھی. وَعَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور میں جنت کے دروازوں پہ بھی ائمہ کے نام لکھے ہیں اور جہنم کے دروازوں پہ بھی ائمہ کے نام. مولا جنت پہ تو سمجھ میں آ گئی، یہ جہنم کے دروازوں پہ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کہا غضنفر جاہل نہ بن، تجھے لوگوں نے خامخواہ علامہ علامہ کہہ کے سر پہ چڑھا دیا ہے، تجھے ککھ آتا جاتا تو ہے نہیں، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جنت کے دروازوں پہ کیوں لکھا ہوا ہے. ہاں مولا میں واقعی نہیں جانتا. آپ فرما دیجئے. فرمائے جنت کے دروازوں پہ تو اللہ نے لکھا ہے اس لیے کہ اے آنے والے، انہیں مانا تھا صلے پہ راضی ہے. اور جہنم کے دروازے پہ اس لیے لکھا ہے آنے والے، کل انکار کا لطف اٹھایا ہے، آج نار کا لطف بھی اٹھا. العظمت للہ، العظمت للہ. اور فرما بس سمجھ لیا، جلدی جلدی جملے کا ترجمہ کر دوں یا نہ کروں؟ وَعَلَى الْعَرْشِ وَالْأَفْلَاقِ، عرش پہ افلاق پہ ائمہ کے نام. وَعَلَى أَجْنِحَةِ الْأَمْلَاقِ، فرشتوں کے پروں پہ ائمہ کے نام. وَحُجُبِ الْجَلَالِ، جلال کے پردوں پر ائمہ کے نام. وَسُرَادِقَاتِ الْعِزِّ وَالْجَمَالِ، عزت و جمال کے پردوں پر ائمہ کے نام. میں جا رہا ہوں لیکن یہ کہہ کر آگے میرے مولا علی فرما رہے ہیں ان العرش لم یستقر حتی کتب علیہ بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کپ کپا رہا تھا، لرزے میں تھا، گرنے والا تھا. اس وقت قرار میں آیا جب اللہ نے نوری قلم کے ساتھ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جس اللہ کے عرش کو اللہ کے نام کے باوجود علی کے نام کی ضرورت ہے. حالانکہ اللہ نے اپنا نام لکھ دیا تھا، کافی نہیں تھا کہ پھر آگے علی کے نام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہم جیسے جاہلوں کو بتایا ہے اس نے. میں خالق ہوں علی کا، جب میرے عرش کو اس کے نام کی حاجت ہے. تیرا گزارا علی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. راضی ہو؟ وعدہ پورا ہو گیا؟ آئندہ ڈبل وعدہ سوچ سمجھ کے کروں گا. بس مولا خوش رکھے تمہیں، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. آمین. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے دوستو، دل چاہے یا نہ چاہے، طبیعت بحال ہو یا نہ ہو، علم کے دریا بہانے کے باوجود جب تک آنسوؤں کا نذرانہ نہ دیا جائے اور کوئی راضی ہو نہ ہو، مجلس کی وارث بھی راضی نہیں ہوتی. طویل عریض میں نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ حد دو کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جس کے دل میں تربت ہے سلطان کربلا کی، اور جو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ یہ دن کیا ہے، اس کے لیے ہے جملہ میرا العظمت للہ. ہر مجلس میں بتاتا ہوں، کل وہی روئے گا جو رہے